اسٹوڈینٹس ہم لوگ سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری شروع کرنے جا رہے ہیں. سیکنڈ ایئر کا جو آرگینک پورشن ہے پہلا اس کا چیپٹر نمبر 7 فنڈامنٹل پرنسپلز آف آرگینک کیمسٹری. اس کے فنڈامنٹل پرنسپل جاننے سے پہلے ہمیں آرگینک کیمسٹری کی ہاؤ لاؤ ہونی چاہیے, ہمیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اس کا پس منظر بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جاننے کے لیے ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. تو آج کا لیکچر اس کی سب سے پہلے ہم آؤٹ کمز بناتے ہیں کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے, ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے. تو فرسٹلی ہم آتے ہیں اس کی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز پر, ایس ایل اوز پر. فرسٹ ایس ایل او ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر کیا ہے, آرگینک کیمسٹری کو لوگ کیا جانتے تھے یا سائنٹسٹ کیا کہتے تھے. سیکنڈلی وائٹل فورس تھیوری, یہ کیا ہے. تھرڈلی فریڈرک وہلرز ورک, اس نے کیا کام کیا. سیکنڈ لاسٹ میں ہم لوگ اس کے ڈیفینیشنز اور ماڈرن ریسرچ کے بارے میں دیکھیں گے. سو ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پہلا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. ہسٹوریکل پس منظر اس آرگینک کیمسٹری کا یہ ہے کہ 200 سال پہلے سے جو سائنٹسٹ تھے, لوگ تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ مختلف ہیں ان آرگینک ون سے. آخر کیوں مختلف ہیں؟ تو ریزن کیا ہے, ان کی ریزنز جو ہیں وہ ان کا اوریجن یعنی جہاں سے وہ لیے جاتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز, ان کی وجہ سے یہ مختلف ہیں. یعنی کہ اگر ہم آرگینک کمپاؤنڈ کے بارے میں بات کریں تو آرگینک کمپاؤنڈ ہمیں حاصل ہوتے ہیں لیونگ تھنگس سے, جبکہ ان آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہمیں نان لیونگ تھنگس سے حاصل ہوتے ہیں. تو ہے ان میں فرق. تو اس لیے وہ سوچتے تھے کہ یہ آرگینک کمپاؤنڈ مختلف ہیں. سیکنڈلی پراپرٹیز کے بارے میں بھی ہے کہ پراپرٹیز ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا. تو وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آرگینک کمپاؤنڈس کو ہم ان آرگینک سے تیار بھی نہیں کر سکتے, بنایا بھی نہیں جا سکتا, اور یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ممتاز ہیں, ڈسٹنکٹ ہیں. اچھا, تو ان کی یہ جو فیلئر ہے کہ یہ آرگینک سے ان آرگینک سے آرگینک نہیں بنا سکے, وہ لیڈ کی وائٹل فورس تھیوری کو. وائٹل فورس تھیوری بنا دی اس سے. اب وائٹل فورس تھیوری ہمارا سیکنڈ ایس ایل او آ جاتا ہے کہ وائٹل فورس تھیوری کیا ہے. کہ انہوں نے یہ جو بتا رہے تھے کہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ نہیں تیار کیے جا سکتے, تو انہوں نے ایک اس کے بارے میں ایک تھیوری, ایک رائے قائم کی. ایک تھیوری جو انہوں نے بنائی وہ یہ تھی کہ آرگینک کمپاؤنڈز could never be synthesized, تیار نہیں کیا جا سکتا, بنایا نہیں جا سکتا فرام ان آرگینک کمپاؤنڈز. ان آرگینک کمپاؤنڈز سے تیار نہیں کیا جا سکتا یا لیبارٹری میں تیار کرنے کے قابل نہیں ہے سائنٹسٹ. اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ پہلے پرانے خیالات تھے. لیکن چند سال گزرے تو ایک فریڈرک وہلر, پورا نام اس کا فریڈرک وہلر ہے, وہلر نے کام کر دیا. اس نے کیا کیا, اس نے امونیم سائنیٹ, امونیم سائنیٹ, یہ ایک انآرگینک کمپاؤنڈ ہے, اس سے یوریا ایک آرگینک کمپاؤنڈ تیار کر ڈالا. لو جی, وائٹل فورس بھی ریجیکٹ کر دی اس نے. وہ کہتے تھے کہ نہیں تیار کیے جا سکتے, اس نے آرگینک کمپاؤنڈ ان آرگینک سے تیار کر دیا. تو فریڈرک وہلر نے وائٹل فورس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا. سو تھرڈ ہمارا ایسا جو تھا کہ فریڈرک وہلر کا ورک کیا ہے, اور اس کا ورک یہ تھا کہ اس نے وائٹل فورس تھیوری کو ریجیکٹ کیا. فورتھ ون ہمارا جو ماڈرن ہمارے پاس کنسیپٹ ہیں, ماڈرن جو سائنٹسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اباؤٹ آرگینک کیمسٹری. آرگینک وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا کام ہو گیا, آرگینک کمپاؤنڈز لیبارٹری میں تیار ہونا شروع ہو گئے, تب سے لے کے اب تک ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈز تیار ہونا شروع ہو گئے, بہت سے کمپاؤنڈز تیار ہوئے. اب ان آرگینک کمپاؤنڈز کی وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو انہیں کیا پتہ چلتا ہے, کہتے ہیں کہ تمام کمپاؤنڈز میں کاربن اور ہائیڈروجن ان کا لازمی جزو ہے, لازمی پایا جاتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن. یہی نہیں ہے کہ صرف یہ دونوں پائے جاتے ہیں, بلکہ اور بھی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جن میں آکسیجن, نائٹروجن, سلفر موجود ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یوریا میں دیکھیں ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے, اس میں نائٹروجن بھی ہے, اور کاربن بھی ہے, آکسیجن بھی ہے, ہائیڈروجن بھی ہیں, تو یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے. اچھا, اب یہاں سے تمہیں یہ پتہ چلنا شروع
carbonates, bicarbonates, they contain carbon. Carbon بھی ہے, hydrogen بھی ہے, but they are inorganic compounds. Why? پھر وجہ کیا ہے؟ کاربن ہے, ہائیڈروجن ہے, پھر بھی یہ انآرگینک ہے. سو اس کی ہسٹوریکل, کنونشنل اینڈ پراپرٹیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ انآرگینک کمپاؤنڈز. ان کی پراپرٹیز ہم اگلے چیپٹر میں, اگلا لیکچر آئے گا اس میں ڈسکس کریں گے. اچھا, تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ماڈرن ریسرچر جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ اس کی یا تو ڈیفینیشن ہونی چاہیے. کیا انہوں نے پھر ڈیفینیشن بنائی آرگینک کیمسٹری کی؟ انہوں نے ڈیفینیشن کیا کی؟ کہتے ہیں جی یہ وہ برانچ آف کیمسٹری ہے, آرگینک کیمسٹری, جس میں ڈیل کیا جاتا ہے ایسے کمپاؤنڈز کو جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہیں. یعنی ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈرو کاربن, کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہیں. اینڈ دیئر ڈیریویٹیوز, اور جو ان سے ماخوذ ہیں, جو ان سے لیے جاتے ہیں, ان سے اخذ ہیں. فار ایگزامپل میتھین CH4, میتھین, ایتھین C2H6, یوریا NH2CO NH2, it's a molecular formula of urea. So modern researchers اور جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے اصل اس کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے جو سیکھنا تھا کیا ہم یہاں تک سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم ہو تو یو کین آسک فریلی آن واٹس ایپ, آن FB, or on YouTube in comment section. So thank you so much.